خونی کینچی، یہ افسانہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ون گلوبل چینل میں۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ روزمرہ کی طرح آج بھی اس نے قریب رات کے 11 بجے کہانی لکھنا شروع کر دی۔ وہ ایک نفیس لکھاری تھا، ہر کردار کو نہایت نفاست اور پختگی کے ساتھ اپنے لفظوں میں پروتا تھا۔ میں بھی اس کے کرداروں میں سے ایک کردار تھی۔ وہ جو کہانی اس وقت لکھ رہا ہے اس میں کافی دلچسپ کردار ہیں، لیکن یہ کہانی ایک درجن پر بنائی گئی ہے۔ چنانچہ میرا کردار اس میں کچھ زیادہ ہی اہم ہے۔ میں ایک کینچی ہوں، اور درجن کی اس کہانی میں میرے بغیر درجن کا کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ مشین میں دھاگا چڑھانے سے پہلے بھی اسے میرا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ لکھاری کے اس منصفانہ رویے سے میں بہت خوش تھی۔ اس کے گھنگرالے بال اور گھنی بھویں جب کاغذ کے قریب آتے تو مجھے وہ پہلے سے زیادہ بھلا لگنے لگتا۔ میرا کردار اس نے کہانی کی ہر دوسری لائن میں استعمال کیا تھا۔ اس کی پتلی اور لمبی انگلیاں پینسل کا استعمال کر کے جس مہارت سے میرے بارے میں لکھتی وہ مجھے بہت اچھا لگتا۔ اس کہانی میں اس نے میری ایسی ایسی خوبیوں کو بیان کیا کہ ان سب کے بارے میں مجھے بھی اچھے سے اندازہ نہیں تھا۔ کاش دنیا کی ہر کینچی کو ایسا ہی رائٹر میسر آتا جیسے مجھے آیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور کہانی 40 کاغذوں سے 79 کاغذوں تک آن پہنچی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ کافی دنوں تک رائٹر نے کہانی نہیں لکھی۔ وہ روزمرہ کی طرح رات 11 بجے کہانی لکھنے تو بیٹھ جاتا، مگر میری والی نہیں، کوئی اور۔ میں اکثر کاغذوں سے باہر جھانک کر دیکھا کرتی تو وہ کسی دوسری کہانی پر محنت کر رہا ہوتا۔ اب تو اس نے سگریٹ بھی پینا شروع کر دیا تھا۔ سگریٹ کا دھواں کاغذوں کے اوپر جمع ہو جاتا اور مجھے کافی دیر تک کچھ نظر نہ آتا۔ کچھ دنوں کے وقفہ کے بعد آج جب وہ کہانی لکھنے بیٹھا تو وہ میری کہانی کی کچھ سطریں لکھتا اور پھر مٹا دیتا۔ کبھی میرے بارے میں لکھتا اور کبھی صرف میرا نام کاٹ دیتا۔ 3-4 بار جب اس نے میرا نام لکھ کر کاٹا تو مجھے بہت ناگوار گزرا۔ میرا دل کیا میں اس کی انگلیاں کاٹ دوں۔ کمرے میں بہت دھواں تھا، وہ بہت کنفیوز لگ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے کسی دوست کو فون لگایا اور اس نے کہانی کے بارے میں کچھ بات چیت شروع کر دی۔ میں نے بہت مشکل سے اس کی باتیں سننے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے اب اس کینچی کا کردار اس کہانی میں سے ختم کرنا پڑے گا۔ ساری کہانی میں پہلے ہی بہت ذکر ہو چکا ہے کینچی کا۔ اب تو لگ رہا ہے جیسے کینچی کوئی بڑی توپ چیز ہے جو میں نے اتنی بار اس کے متعلق لکھ دیا۔ ہمیں اصل فوکس درجن اور اس کی مشقت پر کرنا چاہیے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ رائٹر میرے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہے۔ اس کی سوچ میرے بارے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مجھے لگا جیسے میرا سارا وجود بکھر گیا ہو۔ رائٹر نے دوبارہ کاغذ کھولے اور کہانی لکھنے لگا۔ میرے اندر ایک طوفان آ چکا تھا۔ میں نے کہانی کے کاغذوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ میں نے سارے صفحے کاٹ دیے۔ رائٹر خوف زدہ ہو گیا، پوچھنے لگا کون ہے تو؟ میں نے کہا میں وہی کینچی ہوں جسے تو ابھی ختم کرنے لگا تھا۔ میں نے ایک ہی وار میں رائٹر کا گلا کاٹ دیا۔ اب ہر جگہ خون ہی خون تھا۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو ہمارا یہ افسانہ خونی کینچی پسند آیا ہو تو پلیز 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 ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اپنے ایسے فرینڈز جو بہت زیادہ فکشن رائٹنگ کو پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے۔